الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں بھائیوں، آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمانداروں سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، تم حرام مت بناؤ طیبات کو، ایسی چیز کو جو پاک ہے، جو حلال ہے، ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، ولا تعتدوا، اور اس میں حد تجاوزی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو لوگ حد تجاوز کرتے ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے جو کچھ حلال اور طیب قرار دیا ان میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے تم ڈرو جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے. نیکسٹ آیت بہت ضروری آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی قسم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یوزلی ہم لوگ، بہت سارے لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ ہر بات پر قسم کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ پہلے کہا اس کے خلاف کر رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہاں پہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں قسم کھایا کہ مجھے اس کام نہیں کرنا یا مجھے اس کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کام کو کرنا چھوڑ دیا یا اس کام کرنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم کو توڑا.
اور اس قسم کے لیے ایسا نہیں کہ اب جیسے اب قسم کھائیں گے اور توڑ دیں گے، نہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے اگر آپ نے کسی قسم کی قسم کھائی تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں نہیں پکڑیں گے ایسی قسم کے لیے جو قسم لغو ہے، بیکار ہے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس قسم کے لیے پکڑیں گے جس کو تم نے مضبوطی سے باندھا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط اور درمیانی درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم یوزلی اپنی فیملی کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنا، او تحریر رقبۃ، یا تم ایک غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر کسی سے یہ نہیں ہو سکا تو اللہ فرماتے ہیں تو تم 3 دن روزہ رکھو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جو قسم تم نے کھائی۔ واحفظوا ایمانکم، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے ان کی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ قسمیں ایسے ہیں جو بیکار ہے اور اس کے لیے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ بھی ہے۔ اس سے تفصیلی بات یہ سنیں کہ بعض دفعہ لوگ ایسے قسم کھاتے ہیں کہ کوئی کام اس نے نہیں کیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایسی قسم جو بالکل چھوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں غمیز، عربک میں اس کو کہتے ہیں غمیز۔ غمیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کو ڈبا دیتا ہے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غمیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اس قسم کی قسم کھاتے ہیں اور یہ جھوٹی قسم ہے تو اس کی وجہ سے اس قسم نے اس کو بالکل گناہوں میں ڈبا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ کام کیا اور یہ کسی گزشتہ زمانہ جو گزر گیا اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، حالانکہ اس نے کیا ہی نہیں، اور اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کیا، حالانکہ اس نے کیا نہیں۔ تو بالکل چھوٹا ہے یہ بات، بالکل جھوٹ ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے چھوٹی قسم کھائی، کہہ دے ایسا کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے حالانکہ اس نے کیا نہیں، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی آدمی ایسا کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، توبہ اور استغفار کے بغیر سے گناہ نہیں معاف ہوگا۔ اچھا، اور قسم ایسی ہوتی ہے کسی نے کسی سے کوئی بات سنی اور یہ آدمی
کیا اس آدمی پر بہت اعتماد ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس آدمی نے مجھے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ آدمی بڑا اچھا ہے اور بہت اچھا آدمی ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس نے آ کے کوئی بات اس سے کہی تو اس نے اس بات کو کسی اور کے سامنے جا کے بیان کیا اور اس نے کہا خدا کی قسم یہ بات صحیح ہے اور جو کچھ میں نے سنی ہے، یا اس نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل سچی ہے. تو یہ آدمی خدا کی قسم کہی لیکن یہ کسی اور کے اوپر اعتماد ہونے کی وجہ سے کہی. تو اس قسم کی قسم کے لیے نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو یہ بات کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ بھائی یہ واقعی یہ بات صحیح کہ نہیں. یہ الگ بات ہے. اللہ نے قرآن شریف میں دوسری آیت میں سورۃ الحجرات میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی آ کے کچھ کہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الناس بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کوئی آدمی تمہارے سامنے آیا اور اس نے کوئی کچھ بات کہہ دی، کوئی خبر سنا دی، تو تم اس خبر کو کسی اور کے پاس مت لے کے جاؤ جب تک کہ تمہیں پوری بات معلوم نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تم نے کوئی بات سن لی اور پھر اس کے بعد اس بات کو کسی اور کے پاس جا کے کہہ دی حالانکہ یہ بات صحیح نہیں تھی. تو اس سے کیا ہوگا؟ فائنلی پرابلم یہ ہوگا کہ تم جاہل بن جاؤ گے. لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی کیسا آدمی ہے، ایک ایسی بات کہہ دی جس کے بارے میں اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. پھر اس کے بعد تم اس بات کی وجہ سے شرمندہ ہو جاؤ گے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں یہ بات. تو یہ بات الگ ہے کہ کوئی بات کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے پہلے اس بات کی پوری تحقیق ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی بات صحیح ہے. لیکن اگر اس نے بہت اعتماد اس کے اوپر تھا اور اس نے جو ہے اس بات سن لی اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بات کسی اور کے سامنے جا کے پیش کی اور جب اس نے بات کی اس وقت اس نے یہ بات کی خدا کی قسم یہ بات صحیح، واللہ خدا کی قسم. تو علماء لکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لغو کا مطلب یہ بیکار ہے. تو اللہ فرماتے اس قسم کی قسم کو لغو قسم کہتے ہیں کہ یہ آدمی خدا کی قسم تو کہی لیکن یہ کسی اور کے اوپر اعتماد کر کے اس نے یہ بات کہی، تو اس کو کہتے ہیں لغو. تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اس قسم کے لیے نہیں پکڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ تم اس قسم کی وجہ سے تم کفارہ ادا کرو یا آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں پکڑیں گے. دو قسم کی پکڑ ہو سکتی ہے، ایک ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا کی پکڑ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم اس کی کفارہ ادا کرو، یہ دنیا کی پکڑ. اور آخرت کی پکڑ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی توبہ بغیر معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ دوسری آیت میں فرماتی ہے سورۃ البقرہ میں گئی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم. واللہ ہاں کسی نے بالکل ارادہ کر کے اور اس نے جو ہے جان بوجھ کے اس نے قسم کھائی تو پھر الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، تمہارا دل
جس سے کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سامنے آ رہی بات. تو یہ قسم کی قسم ہے کہ کسی کے اوپر اعتماد ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی بات پر قسم کھائی اور گزشتہ زمانہ میں کچھ واقعات پیش آیا اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لغو قسم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کسی قسم کا حکم نہیں ہے کہ آپ کفارہ ادا کریں یا توبہ ضروری نہیں. اور ایک قسم یہ ہے کہ اس نے مستقبل فیوچر کے لیے کسی قسم کے بارے میں قسم کھائی. اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یا کسی دوست سے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں اب تم سے بات نہیں کروں. یہ فیوچر کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں عقدتم الایمان، جس قسم کو تم نے بہت مضبوطی سے باندھا. اس نے باقاعدہ جان بوجھ کر اور یہ اپنا فیصلہ کیا، اور اس فیصلہ کے اندر اس نے یہ کہا خدا کی قسم میں کام نہیں کروں گا. تو یہ جو ہے ایسا ایک کفارہ ہے، ایسی قسم ہے کہ جس کے لیے اگر وہ آدمی اس قسم کو توڑے تو اس کے اوپر کفارہ ہے. اگر اس نے اس کو نہیں توڑا تو فطرت بات ہے، کوئی بات نہیں. اس نے ختم. یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ میں تم سے باتیں نہیں کروں گا، یہ تو اپنا گناہ ہے، وہ تو الگ بات ہے. اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ آپ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، پھر بھی آپ اس سے باتیں کرنا شروع کریں، یہ الگ بات ہے. لیکن کسی نے اگر اس قسم کی قسم کھائی، یہ کسی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے، آئندہ سے میں تمہاری دکان میں نہیں آؤں گا خدا کی قسم. وائف سے یہ کہا کہ ایسے ہمارے بہت بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، کل سے خدا کی قسم تم سے باتیں نہیں کروں. اس قسم کی باتیں ہوتی ہے جس کو فیوچر کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، اور اس میں آپ اللہ کا نام لیا. اللہ کا نام کتنا بڑا ہے، اللہ کا نام کتنا بڑا ہے. آپ نے صرف اتنی بات کہہ دی، واللہ خدا کی قسم میں کل سے تمہارے ساتھ میں بات نہیں کروں گا. صرف آپ، چونکہ آپ نے ایک بات کہنے سے پہلے اللہ کا نام لیا، تو اب اس کے خلاف آپ نہیں کہہ سکتے. اس کے خلاف آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کی تو ایک مجبوری ہے کہ آدمی نے غلطی سے یہ بات کہی، تو پھر سے کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں کر سکتا کہ بھئی اس کا حل تو چاہیے، اس کی کوئی سلوشن تو چاہیے کہ میں نے ایسی غلطی کی ہے تو میں کیا کروں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تمہارے لیے کفارہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فکفارتہ، اس کی کفارہ، اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نمبر 1، تم نے قسم کھائی، اب تم یہ چاہتے ہو اس کی اپوزٹ کرنے کے لیے. تم نے کہا کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا خدا کی قسم، اب تم چاہتے ہو کہ مسجد میں جانا چاہتے ہو. تو اب جب تم جانا شروع کرو گے تو تمہاری قسم ٹوٹ گئی. اب اس کے لیے تمہارے اوپر کیا کام ہے؟ 1 نمبر فکفارتہ اطعام 10 مساکین، اس کے لیے تم 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اب کیسے کھانا کھلائیں گے؟ کھانا کھلانے کی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ 10 آئٹمس بنا کے بڑی پارٹی کر کے آپ کھانا کھلائے، اس میں ہزاروں پیسے آپ نے خرچہ کیا. تو ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ تفصیل سے بیان ہے کس قسم کا کھانا تمہیں کھلانا چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ بھئی یہ غریب لوگ ہیں، چلو ٹھیک ہے بھئی دال لے کے آؤ اور روٹی بنا دو اور پیٹا بریڈ تو ہمارے پاس ہے ہی، اور جو اس کو 10 آدمی کو کھانا کھلا دو. نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں
من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یوزلی تم گھر پہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی والوں کو جس قسم کی کھانا تم کھلاتے ہو، تو یوزلی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چکن ہوتا ہے، ایک گائے کا گوشت ہوتا ہے، دال بھی ہوتا ہے، نہیں ہمارے گھر کے اندر ایسے ہوتے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس قسم کا کھانا تم غریبوں کو کھلاؤ. کتنے ٹائم کھلائیں گے؟ 2 ٹائم. 2 ٹائم آپ کھلائیں گے. کس وقت؟ میں تو تطعمون اہلیکم. اب اس آیت کے اندر ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے. اطعم یطعم اطعاما، تطعمون ورڈ ہے. اطعام کا مطلب ہوتا ہے، 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کھانا کھلا دینا کسی کو، فیڈنگ. اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیز آپ دے دیں کسی کو. آپ اپنے گھر پہ کھانا پکائے اور کھلائے، ضرورت نہیں. اطعام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے دے دیں، وہ اپنی طرف سے کھانا کھا لیں. تو اس کا مطلب یہ کہ 2 ٹائم کھانا کھانے کے لیے ابھی آپ کی فیملی میں یا کسی آپ کھلانا نہیں چاہتے، ریسٹورنٹ میں یوزلی کتنے پیسہ خرچہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نارمل کھانا کھائیں گے تو اتنا پیسہ آپ جو ہے غریب کو 10 غریب کو آپ دے دیں. اچھا، اب یہ سوچ رہے کہ نہیں ہماری سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے. سچویشن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی کے پاس کھانا تو ہے لیکن اس آدمی کے بدن کے اندر کپڑا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں او کسوتہ، تم کھانے بغیر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں کھانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ تمہارے لیے مشکل بھی ہے، تو آپ ایک کام کرو، او کسوتہم، تم ان کو کپڑا پہنا. وہ بھی ایسے ہی ہے، ایسا نہیں کہ بس $1000 کی جو ہے آپ سوٹ خرید کر کے اس کو دے دیا، ایسے بھی نہیں ہے. یا یوزلی جو کپڑے ہوتے ہیں یا اتنا پرانا اور یہ بہت آپ کے گھر پہ کپڑے پہلے سے ہے، آپ جو ہے اس کو دے دیں، ایسے بھی نہیں. کیونکہ مطلب یہاں پہ ہوتا ہے او کسوتہم، کہ ان کو کپڑا پہنا. او تحریر رقبۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر تمہارے پاس یہ دونوں چوائس نہیں ہے تو پھر تم ایک غلام آزاد کرو. وہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. واللہ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ، یہ جو 3 آپشن ہے، کھانا کھلانا، کپڑا پہننا یا غلام کو آزاد کرنا، یہ تینوں آپشن میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو پھر تم 3 دن مسلسل روزہ رکھو. ایسے نہیں کہ آپ نے ایک دن رکھا، چلو آج ویکینڈ ہے، کام وام کچھ بھی نہیں ہے، گھر پہ ہے تو ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ایک روزہ ہم نیکسٹ سیٹرڈے رکھیں گے، اور ایک روزہ ہم نیکسٹ سیٹرڈے رکھیں گے. تو 3 ہفتے میں آپ جو ہے یہ تینوں کو پورا کریں گے، ایسے نہیں کر سکتے آپ. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، ان تینوں روزوں کو آپ مسلسل رکھیں گے. اگر آپ نے جو ہے ایک دن روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ کو رکھنا پڑے گا. تو اس لیے مسلسل آپ 3 دن روزہ رکھیں، اس کو کہتے ہیں فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. ایک واقعہ ایسا پیش آیا رسول اللہ کے پاس، ایک صحابی، غریب صحابی آیا تو اس نے ایسے کچھ کیا قسم، یہ کسی اور واقعہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، تو تم تھوڑا پیسہ ان کو دو. تو پیسہ لے کے آئے. تو آپ پیسہ جو سامنے آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لے لو، اور اس کا جو ہے نا تم اس پیسہ سے تم خرید کر کے غریبوں کو دے دو.
نے کہا یا رسول اللہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب انسان نہیں، میں سب سے غریب ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو اور تم یہ کر لو۔ تو اس قسم کا واقعہ ہے۔ تو خیر، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ اگر کسی سے یہ نہیں ہو سکا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 3 دن مسلسل روزہ رکھیں۔ اور یہ روزہ تب بھی رکھے جب یہ پہلے والے آپشن صاحب سے نہیں ہو سکتا، تب ایسا نہیں کہ کھلانے میں، کپڑا پہنانے میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، نہ، ایسا نہیں۔ یہاں پہ یہ آپشن اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، ایسا نہیں کہ جیسے پہلے اللہ نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا او کسوتہم، یا کپڑا پہناؤ، یا آپ غلام کو آزاد کرو۔ یہاں پہ ایسی بات ہے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا یہ تینوں آپشن تمہارے سامنے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، ان تینوں آپشن میں سے کوئی بھی تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم 3 دن روزہ رکھو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ ہے تمہاری قسم کا کفارہ، جی جو قسم تم نے کھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب یہ کہ اگر تم نے قسم کھائی اور تم نے قسم توڑ دی تو اس کو فالو کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بس تم نے قسم کھائی اور جو ہے نا بس پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیا، نہ کوئی کفارہ ہے نہ کچھ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایسے اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے ان کی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ تشکرون کیوں بیان، شکر گزار بنو، ایسے کیوں کہا؟ وجہ یہ کہ ایک آدمی اتنی بڑی غلطی کی، خدا کا نام لے کے اس نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد ان کے لیے چاہیے تھا کہ اس بات پر یہ قائم رہے، اس قسم کے خلاف وہ نہ کرے، اور اس نے کیا ہے، اب اس نے اتنا برا کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تو اللہ نے تمہارے لیے اس گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ آدمی قسم کھائی اور اس نے جو ہے پرابلم میں آ گیا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے کہ قسم تو اس نے کھا لی، پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یار اگر میں اس بات پر رہوں تو میرے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ سلوشن رکھی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اتنی آسانی کر دی گئی، تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون۔ خیر، تو یہ ہے قسم کا حکم، رولنگ، کہ آپ نے اگر کسی وجہ سے اللہ کا نام لے کے اس طریقہ سے قسم کھائی تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ قسم کھانے سے پہلے تو سوچیں کہ کیا واقعی آپ اس قسم پر رہ سکتے کہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسے کام کر کے بیٹھتے ہیں، مسلمان نہیں سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ خواہ خواہ ایسے ہی نہ سوچا نہ کچھ کیا، ایسے ہی قسم میں آ گئے اور قسم کھا بیٹھے، پھر اس کے بعد ارے میں نے تو ایسے غلطی کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ تم جب چاہو قسم کھاؤ اور جب چاہو اس کو توڑ دو، نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے لیے تمہارے لیے حکم ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اس کی حفاظت کرو، اس کو مت توڑو، اگر تم نے توڑ دی تو اس کے لیے تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایک اور حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، انما الخمر، خمر شراب، والمیسر اسی طریقہ سے جوا، والانصاب بت، اور اسی طریقہ سے والازلام وہ تیر جو زمانہ جاہلیت میں قرعہ ڈالنے کے لیے، لاٹری ڈالنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے. اللہ فرماتے رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کے اندر 4 چیزوں کو حرام قرار دیے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے آیت گئی ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خمر کے بارے میں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ شراب کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جوا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اس آیت میں نہیں، دوسری آیت میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر تمہارے لیے بینیفٹس تو ہے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لیکن اس کے اندر بہت بڑا گناہ بھی ہے. لیکن اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ شراب کا جو حکم یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ پہلے دن میں نہیں آیا، یہ آہستہ آہستہ آہستہ. آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس سوسائٹی میں شراب ایک عام چیز تھی. شراب جیسے ہم لوگ پانی پیتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ شراب پیتے تھے، جبکہ اتنی بڑی عادت ہے ان کے اندر اور اتنی سخت عادت ہے، تو اس کو آپ ایسے ہی اگر کہہ دیں گے کہ تمہارے لیے حرام ہے تو لوگ نہیں مانیں گے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے یہ آیت آئی کہ تمہارے لیے اس کے اندر بینیفٹس، منافع، بہت سارے بینیفٹس ہیں، لیکن اثم کبیر، ایک بات یاد رکھنا اس کے ساتھ، تمہارے لیے بہت بڑا گناہ بھی ہے نا. آج کل ہم لوگ یوزلی جب یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے تمہارے گھر پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، اس کے اندر گناہ ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت بینیفٹس ہیں، اس کے اندر بہت بینیفٹس ہیں. نمبر 1 بینیفٹ، جیسے آپ ٹان کریں گے پہلے آپ کو پوری دنیا کی خبر مل جائے گی، اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے، آپ کی انجوائمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، منافع بینیفٹس تو بہت ہیں. وقت، یعنی آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں کیسے وقت، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں نیند نہیں آ رہی، تو کیسے آپ وقت نکالیں گے؟ چلو CNN چالو کر دیتے ہیں، وہ تو ہے پوری رات کے لیے، بس آپ کے لیے فائدہ تو اس کے اندر ہے، بینیفٹ ہے. لیکن بعض دفعہ بینیفٹ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان. اللہ فرماتے اثم کبیر، بہت سارے گناہ اس کے اندر ہیں. اس ٹی وی کے اندر بھی ایسے بہت سارے گناہ ہیں. خیر، تو جب صحابہ کرام کو یہ آیت معلوم ہوئی، نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ نیوز آئی، حکم تو نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا تم چھوڑ دو. اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کے اندر تمہارے لیے بینیفٹس ہے، تمہارے لیے برائی بھی ہے. اب تمہارے اوپر چھوڑ دیا، تم چاہو تو اس کو پی بھی سکتے ہو یا تو چھوڑ سکتے ہو. تو صحابہ کرام میں سے جو صحابہ کرام بڑے عقل مند تھے، شریعت کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے، اور شریعت کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ سب برابر تھے، ان میں بہت سارے ایسے تھے بہت قابل تھے، بہت ہی دانش مند تھے، بہت ہی عقل مند تھے، بعد نارمل پیپل تھے. تو جو لوگ
جن کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے اندر اللہ نے جب کہ یہ کہا کہ اس کے اندر بینیفٹس تو ہے لیکن برائی بھی ہے، تو اس کے اندر برائی ہے تو اس کو چھوڑ دو، تو بعض صحابہ کرام اسی وقت چھوڑ. پھر اللہ نے ایک حکم اور دیا جو سورۃ النساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، پیو جب چاہو جتنا چاہو پیتے رہو، لیکن نماز سے پہلے پینا مت. نماز سے پہلے، نماز سے بہت پہلے پی لو جبکہ تمہارے اندر سے اس کا اثر ختم ہو گیا، دماغ سے وہ صحیح ہو گیا تو آپ جو ہے نماز میں جاؤ، لیکن نماز سے پہلے مت پینا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر آپ کسی قسم کی جو ہے گنجائش نہیں. اللہ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جو خمر ہے آج سے یہ تمہارے لیے بالکل ناپاک ہے، اور یہ ایسا ناپاک ہے جو شیطان کی طرف سے شیطانی عمل ہے. اس آیت کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالی خمر کو قیامت تک کے لیے حرام کرا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، خمر شراب، میسر جوا، بتائیں گے کیا جوا کا مطلب کیا ہے، والانصاب، زمانہ جاہلیت میں ایک قسم کی لاٹری ان کے پاس ہوا کرتی تھی. قرعہ کیا کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے. 10 آدمی مل کے اونٹ ذبح کیا، اور اس نے جو ہے ضرورت تو یہ تھی کہ 10 آدمی مل کے اونٹ ذبح کیا، بس 10 حصہ بنا کے ایک ایک کو دے دو. یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، تیر رکھتے تھے. 7 حصہ بنا کے، یہ کوئی بھی حصہ بنا کے اس کے اندر تیر رکھتے تھے. ایک تیر کے اندر 2 حصہ ہے، ایک تیر کے اندر 3 حصہ ہے، 4 حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کو کھیلتے تھے. جس کا نام جس کو اوپر آ گیا اس کو مل گیا، اور جس کو جس کے اندر کوئی یعنی نام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ نہیں ملا. اس قسم کا ان کے پاس یہ تیر استعمال کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں الازلام. اور اس طریقے سے بت کا مطلب مورتی ہے، اور یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے حرام ہے. والازلام رجس من عمل الشیطان. تو شراب کو آپ کو معلوم ہے کہ حلال ہے، حرام ہے، لیکن جوا ہے کیا چیز؟ میں نے پہلے آپ کے سامنے تفصیل سے بات کی سے جوا کسے کہتے ہیں. جوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیا اور اس کا بدلہ آپ کو معلوم نہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا کہ نہیں یہ معلوم نہیں. اس کو کہتے ہیں جوا. سود کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دیا اور اس کے بدلے میں ڈبل لیا یا پرسنٹیج جو بھی ہو لیا، اس کو کہتے ہیں سود. جوا کا مطلب یہ تھا آپ نے کچھ دیا اور اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کہ نہیں یہ کنفرم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جوا. آپ نے جو ہے لیکر سٹور سے جا کے جو ہے ایک لاٹری خریدی، اس کی قیمت ہے $5. اچھا آپ نے تو پیسے دے دی $5، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ اسلام یہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ آپ نے دیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو ملے. کیا ملا؟ اب کہیں کہ ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ 10 ملینز مل جائے گا، لیکن وہ ملنا آپ کے لیے کنفرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ ملے یا تو نہ ملے. اس کو کہتے جوا. اس کو کہتے جوا. آپ کہیں گے بھائی اس سے تو کافی فائدہ ہے. اگر مجھے $5 کی وجہ سے 5 بلین مل گئی تو مجھے تو اور کچھ ضرورت نہیں، میری زندگی بن گئی، میری زندگی بن گئی.
اسلام کہتے کہ جائز نہیں مانے، اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس جو $5 پہلے تھا یہ چلا جائے گا، اس کو کہتے ہیں بے انصافی۔ میں کچھ دیا اور اس کے بدلے مجھے کچھ ملنا چاہیے، جبکہ مل نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، اللہ کہتے کہ یہ بے انصافی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور پرابلم بھی ہے، اور پرابلم کیا پرابلم ہے؟ جب آپ لاٹری کھیلیں گے، جس آدمی کو 10 بلین یا 1 بلین ملا ہے، یہ آدمی سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ بڑے ہو جائیں گے، بہت بڑے، اور کچھ لوگ بہت غریب ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں سوسائٹی میں جو لوگ ہوں گے، آپس میں حسد، عداوت، بغض پیدا ہوگا۔ اس کا یہ تو نہیں، جب یہ جوا عام ہو جاتا تو ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے اس قسم کی جو ہے بزنس اسلام میں منع ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک گروپ بہت پیسہ والا بن جائیں گے اور ایک گروپ بہت غریب بن جائیں گے، پھر اس کے بعد آپس میں جھگڑا شروع ہوگا۔ خیر، تو کہیں بھی آپ کسی جگہ پہ آپ لے لیں، اس پرنسپل کو آپ لے لیں، چاہے وہ $1 کی ہو، چاہے $3 کی ہو، چاہے ملین کا ہو۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ تو ملین کی بات ہے، جب آپ ہوائین گارڈن میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، اس پہ چلے جائیں گے آپ، ہمارے سامنے ہے نا کسینو میں چلے گئے، تو اس میں آپ تو بہت زیادہ پیسہ نہیں دے رہے، آپ نے $5 دے دیا یا $10 دے دی۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس $10 کے بدلے میں $25 مل گیا، لیکن یہ ملنا کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوز کریں، اور ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے، زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوز کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ کنفرم نہیں ہے۔ تو جس آپ کہیں گے یہ تو بزنس ہے، لیکن بزنس کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوز کریں، لیکن اس کے اندر اتنا کنفرم نہیں ہے جتنا کنفرم یہاں پہ ہے۔ بزنس کے اندر اتنی زیادہ لوز کرنے کی چانسز نہیں ہوتی جس کے اندر لاٹری میں ہوتا ہے، اور بزنس کے اندر آپ لوز کریں گے پھر بھی آپ کھڑے ہو سکیں گے، لیکن جوا کے اندر آپ نے اگر مس کر دی تو پھر آپ پوری زندگی آپ کی برباد ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ نے اس بزنس، اس قسم کی بزنس کو حرام قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر، خمر بالکل حرام ہے، والمیسر جوا، والانصاب، علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں، نقصان بھی بہت ہے۔ کہ آدمی اگر شراب پی، اس کے اندر بہت سارے بینیفٹس ہیں، طاقت ور بن جاتے ہیں، دل کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، ہیپی فیل کریں گے آپ، جو چاہے آپ کر سکیں گے، اس قسم کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ بچیں، لعلکم تفلحون۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس سے بچو گے، ظاہری اعتبار سے تو نظر آ رہا ہے کہ 5 ملین ملنے والا تھا، 1 بلین ملنے والا تھا۔ خیر میرے دوست تو کم از کم کوشش کی، $5 سے خریدا، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ کوشش تو ہونی چاہیے، ہمارے اندر کیا بات ہے، کوشش تو ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے اس کے اندر کامیابی ہے، اللہ فرماتے نہیں،
اس سے بچنا تمہارے لیے کامیابی ہے. لعلکم تفلحون، فلاح ورڈ اللہ نے استعمال کیا کہ اس سے بچنا تمہارے لیے کامیابی ہے، اس کے اندر جانا تمہارے لیے ناکامی ہے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا، مجھے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی کو 10 ملین ملا ہے اور جو ہے نا وہ ساری زندگی بڑے خوش ہے. کتنے پرسنٹ ہے اس کے اندر ہے؟ کتنے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں ملین لوگوں میں سے ایک کو مل گیا، وہ بھی پتہ نہیں کہاں پہ ہے. ہزاروں پرابلم اس کے ساتھ میں آتی ہے. تو اللہ محمد ہے نا، اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی نہیں، اس کے اندر ناکامی ہے. یہ تو بڑی بات ہے. ہم جس کے اندر کامیابی دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر کامیابی نہیں دیکھتے. ہم جس کے اندر ناکامی دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کے اندر کامیابی ہے. یہی تو فرق ہے. یہی چیز اللہ کے نبی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے آئے اس دنیا میں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں یار یہ لاٹری اور یہ سب چیز بیکار بات ہے، کبھی نہیں ملتا، آپ کو تو لوگ بیوقوف کہیں گے کہ بھئی تم اتنے پیسے ہزاروں کاموں میں خرچ کر رہے ہو، ایک چانس تو لے لو، اس سے کیا فرق ہوگا؟ تم ہزاروں پیسے ہزاروں کاموں میں خرچ کر رہے ہو، ایک چانس لے لو. اب دیکھیں گے ایسے بہت لوگ ہیں. اب کبھی جو ہے نا لیکر سٹور میں جا کے کھڑے رہنا، 10 منٹ کھڑے رہنا. کیسے لوگ آتے ہیں لینے کے لیے. اس کو کھانے کا پیسہ نہیں ہے، اس کو چائے لینے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ ضرور خریدیں گے. بس وہی چیز ایک اگر مل گیا تو پھر تو زندگی بن گئی. اللہ فرماتے نہیں لعلکم تفلحون، اس کے اندر تمہارے لیے صرف نقصان ہی ہو. ایسے لوگ پوری دنیا میں بہت ہیں. زیادہ تر ایسی ہے کہ پوری زندگی اس نے لاٹری خریدی، مرتے وقت تک خریدتے رہے اور وسیع غربت لے کے قبر میں گئے. اللہ فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. اب فرماتے ہیں کہ یہ میں تمہارے لیے ان چاروں چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا. اس کے اندر تو کچھ ریزن تو ہے. کیا ہے اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں انما يريد الشيطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوہ، تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے، والبغضاء، تمہارے اندر عداوت پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے، تمہارے اندر بغض پیدا کرے. اب فرماتے ہیں ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اللہ نے دو کو مینشن کیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ خمر اور جوا کے ذریعہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے. کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ پہلے آپ خمر اس کی بات کریں، میسر یعنی جوا کی بات آپ لیں. اللہ کتنے بڑے حکیم ہیں. جب ایک آدمی ہار جاتا ہے جوا کے اندر تو اس کے دل کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ پہلی بات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے چانس ملے تو جس نے میرا پیسہ لیا ہے، جس نے جیتا ہے، میں اس کو کسی بھی طریقہ سے واپس کروں گا. یہ دشمنی پیدا ہوتی ہے. اب کہیں گے
لوگ ایسے کیا ہو رہا ہے، ہار رہے اور پیسہ دے پھر دوبارہ جا رہے ہیں. لیکن اس آدمی سے آپ پوچھیں جب وہ ہار کے وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اگر اس کو یہ موقع ملتا کہ اس مشین کو توڑے اور اس طرح سے لے وہ کرتا ہی. اس کے اندر واقعی دشمنی ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ کرنے نہیں پا رہا. اسی وجہ سے اس مجبوری کو یہاں تو ظاہر کرنے نہیں پاتا لیکن وہ کسی اور ذریعہ ظاہر کرتا ہے. وہ جا کے کسی اور کا پیسہ لے کے آ جاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی اس کرتا ہے، کیونکہ دشمنی اس کے اندر ہے آلریڈی. اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو گئی، اور واقعی یہی لوگ جو ہے اگر ان کو موقع ملے تو یہ ہوائین گارڈن کے کسینو میں جا کے سب سے پہلا توڑے گا یہی آدمی کہ اس نے میرا پیسہ اس نے لیا، اور اس کو پتا ہے کہ یہ پیسہ خامخواہ یا ایسے لے لیا مجھ سے. اس کو بھی پتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ پیسہ کیوں دے دیا، میں نے تو کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، بچوں کو بھی نہیں کھلایا، یہ تو صرف یوں ہی مجھ سے لے لے. یہ دشمنی اس کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ بہمت ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ ایسی بزنس چالو ہوگی تو آپ کو پولیس کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ ان بندوں کو، ان لوگوں کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ یہ تو بالکل جانور بن گیا. ان کو سنبھالنے کے لیے اب آپ کو الگ ڈپارٹمنٹ چاہیے، پولیس ڈپارٹمنٹ چاہیے، وہ ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ سارے. صرف اتنے نہیں، یہ مینٹلی بھی سک ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فری کرنا پڑے گا. آپ کو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں فری ڈپارٹمنٹ سے وہ ہیلتھ بھی لے رہا ہے. ہم اور آپ نہیں جاتے کیوں لوگ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ مینٹلی سک ہو گئے. اللہ بہمت ہے، یہی شیطان کا کام ہے. شیطان تو یہی چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر سکون نہ رہے، لوگ ایسے کام کرے اور قتل اور چوری اور اس قسم کی شیطانی کام چالو ہو جائے. کا کام یہی ہے. اللہ بہمت ہے، شیطان یہی کام کرے. پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی اس آدمی نے میرا پیسہ کھایا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑے خوش ہے کہ چلو پیسہ تھا چلا گیا. کوئی بھی انسان دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ پیسہ دینے میں خوش ہوتے ہیں، لینے میں خوش ہوتے ہیں ہمیشہ. تو اللہ بہمت ہے، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. اور اسی طریقے سے خمر کے اندر بھی، خمر کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کو نقصان پہنچائے. اس لیے جو ماہرین لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب کے ساتھ وومن کلنگ یہ سارے ایک ساتھ ریلیٹڈ ہے. اچھا کیوں؟ اب دیکھیں گے جب بھی کوئی آدمی کسی کو کلر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی شراب نہیں پیتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اور وہ آدمی وومنائز نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوگا جس کے اندر شراب ہے. اچھا کیوں؟ عجیب ہے، غریب بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تو انسان ہے، جو آدمی شراب پی رہے انسان ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر کم از کم اتنی بات تو یہ ہے کہ بھائی میں ایک آدمی کو کیسے کل کروں، کیسے ماروں. یہ تو انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے. اور اس کے اندر یہ انسانیت تو ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ میں کسی اور کی ماں اور کسی اور کی بیٹی کو میں اس کی عزت کیسے لوں. اس کے اندر یہ چیز ہے. تو اس شعور کو اور اس چیز کو ذہن سے نکالنے کے لیے آپ کو کوئی چیز چاہیے، وہ ہے شراب.
جیسے آپ پیئیں گے اب اس کے اندر نہ کسی قسم کی شعور ہے، نہ کسی کے لیے کوئی ریسپیکٹ ہے، نہ کسی کے لیے کچھ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں وہ چیز۔ اب وہ آدمی زنا بھی کر سکتا ہے، وہ آدمی کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ زنا، شراب اور قتل یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، لیکن ایک اور نقصان اللہ نے فرماتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر ہے، شراب اور جوا کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان کا یہ کام ہے کہ کسی بھی طریقہ سے اس مسلمان کو اللہ کی یاد سے روکو۔ اصل کام ہی تو یہ اس کا یہ ہے نا، اس اصل گول ہی اس کا یہ ہے کہ مجھے انسان کو، بنی آدم کو آپ سے روکنا ہے، بنی آدم کو اللہ سے روک دینا، یہی تو اصل شیطان کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، سب سے پہلا نقصان تمہارا جو یہ ہوگا شراب اور جوا کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یاد تو گئی، جب یاد گئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی یاد ذہن سے نکل گئی، تو فرماتے ہیں وَعَنِ الصَّلَاةِ، اب تم سے نماز کبھی نہیں ہوگی، اس سے نماز کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں، اچھا شراب میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، جوا سے کیا ہوگا؟ جوا کھیلنے کی وجہ سے یہ آدمی نماز سے کیوں غفلت ہو جائے، غافل ہو جائے؟ یا جب اس انسان کے اندر جوا کھیلنے کی عادت ہوگی، اس کے اندر دو پریشانیاں ہوں گی۔ جس دن وہ ہارے گا اس کی ایک پریشانی ہے، نیکسٹ ڈے جب جائے گا اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی مجھے کیسے جیتنا ہے، مجھے اور پیسے چاہیے، مجھے اور پیسے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کا ذہن، اس کا دل دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب انسان کا دل دنیا میں لگ جاتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، یہ آدمی اللہ کی یاد سے دور ہے۔ جب اللہ کی یاد ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں تو پھر اس کے دل کے اندر نماز کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ جب اہمیت ہے ہی نہیں تو نماز میں نہیں جائے گا۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سے بچائے، ہمارے بچوں کو ان سے بچائے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور شراب سے تو ہمارے بچے کم از کم بچ جاتے ہیں، لیکن یہ جوا اتنی عام ہو گئی ہے، اب ایسے کیسے سمجھائیں گے آپ بچوں کو؟ بھائی 1 بلین مل رہا ہے تمہیں، 1 بلین، اس کے لیے تمہیں $50 خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف $5 سے خرید لو۔ اب اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور ہمارے بچے تو، ہم دنیا دار ہیں، بچے بھی ہمارے دنیا دار ہیں، یہ تو یہی چاہتے کہ بھائی کسی طریقہ سے پیسہ ملے۔ تو اس سے بچانا ہمارے بچوں کو بہت مشکل ہے، کہ اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے۔ اب یہ جو حکمت کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا نقصان ہے، کیسے سمجھائیں گے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی ہمیشہ جوا کے ذریعہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کی محبت ہے، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ انسان کے اندر دنیا کی محبت آ جانا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس کا علاج جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ آدمی نہ اللہ کی یاد میں آئے گا، نہ یہ آدمی اللہ کا
ذکر کرے گا نہ یہ آدمی نماز کی طرف آئے گا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. پھر اللہ فرماتے ہیں عجیب اور غریب آیت ہے کہ پھر بھی تم واپس نہیں آؤ گے, پھر بھی تم اس سے نہیں رکو گے. اللہ نے اتنی بڑی بڑی حکمت بیان کی, اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اتنا نقصان ہے, یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے, دنیا کی نقصان یہ ہے, آخرت کی نقصان یہ ہے. اس کے باوجود تم واپس نہیں آؤ گے, تم نہیں روکو گے اس سے. اللہ کوشن کرتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو, یہ جوان, یہ سب کچھ جو کچھ تمہیں نظر آتی ہے, اس میں تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور ان سے بچو, ان تمام چیزوں سے بچو. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اتنی تفصیلی بیانات ہونے کے باوجود اگر تم منہ پھیر لیتے ہو, اس طرف نہیں جاتے ہو, صحیح راستے کی طرف نہیں جاتے ہو, تو یاد رکھنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا, جان لو أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, میرے رسول کے اوپر ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تمہیں پہنچانا ہے, میسج دے دینا. اگر تم نہیں مانو گے, تم نہیں مانو گے, یاد رکھنا ان تمام چیزوں میں اگر تم انوالو ہو گئے, اگر تمہارے کے اندر جوا آ گیا, تمہارے اندر شراب آ گئی, تمہارے اندر یہ بت پرستی اور یہ لاٹری تمہارے اندر آ گیا, تو اللہ فرماتے میرے رسول کا کام صرف تمہیں بتا دینا, تمہیں میسج پہنچا دینا, اور میرے رسول نے تمہیں یہ پہنچا دیا. اگر تم نے یہ نہیں سنی بات تو یاد رکھو دنیا میں بھی تم یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے تم ناکام ہو جاؤ گے, اور آخرت میں تو ناکامی اللہ کے پاس ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ایک بات یاد رکھنا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بعض دفعہ ہماری جب حاجات سامنے آتے ہیں, ہماری سامنے ضرورتیں پیش آتی ہے, تو ہم کبھی کبھی ایسے سوچتے ہیں کہ بھائی چلو یہ کام کر لیتے ہیں, یہ تو اتنا پیسہ خرچہ بھی نہیں ہوتا, یہ کچھ نہیں ہوتا, تو ہم یہ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے یہ ورڈ آپ کے سامنے ہونا چاہیے, لعلکم تفلحون, تم کامیاب نہیں ہو سکو گے, کیونکہ اس کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی نہیں. ظاہری اعتبار سے تمہیں کامیابی نظر آ رہی ہے, لیکن اللہ نے اس کے اندر واقعی کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں رکھی, اس لیے کبھی نہیں جانا, کبھی بھی اس کے اندر آپ نہیں جانا. اب بعض لاٹری جائز ہے, جیسے آپ 4-5 آدمی مل کے کوئی آپ کے پاس
5 प्रॉपर्टी है और आप पांचों आदमी जो है इसके अंदर सेम पार्टनरशिप है। अब ये तकसीम करने के वक्त आया तो आपस में ये शुरू हो गया कि भाई मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये घर चाहिए। उसने कहा मुझे ये चाहिए, उसने भी ये। इस किस्म की अगर बात आ गई जिसमें पार्टनरशिप बराबर है और सब इसके अंदर बराबर है, प्रॉपर्टी जितने वो सारे के सारे सेम कीमत की है, तो उस वक्त अगर आप चाहे तो आप इस किस्म की क़रा या लॉटरी कर सकते हैं। आप पांचों का नाम आप डाल दें इसके अंदर और फिर उसके बाद जो है जिसका नाम जिस प्रॉपर्टी के अंदर आ गया उसको, क्योंकि इसके अंदर किसी का कोई नुकसान नहीं है। इतना है कि भाई चूंकि इंसान की अपनी पसंद की बात होती है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, हो सकता है दोनों आदमी की एक ही पसंद की चीज आई तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्लाह ने यहाँ पे लॉटरी या इस किस्म की क़रा डालने की इजाज़त दी है। लेकिन जिसके अंदर किसी और का नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है एक की कम है एक की ज्यादा, तो उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते। इंसान क्या करे, इस्लाम जो है बहुत ही इंसाफ और जस्टिस के बारे में इंसान बहुत ख्याल रखते हैं। अब जब हम हमेशा अनजस्ट और इनजस्टिस देखते हैं तो हमारे अंदर जस्टिस और इनजस्टिस की इसका फर्क नहीं है हमारे पास, हम समझते हैं। लेकिन जब किसी कंट्री में किसी जगह पे जस्टिस होगी और उसके अंदर इस्लाम लेके आएंगे तो आप देखेंगे इस्लाम के अंदर ज्यादा, उससे भी ज्यादा जस्टिस है। इससे अल्लाह फरमाते हैं यहाँ पे कि तुम जो है इसकी तरफ ख्याल न रखो, बल्कि अल्लाह का हुक्म और उसकी तरफ नबी और रसूल की इताअत की तरफ ख्याल रखो, तो अल्लाह ताला उसमें तुम्हें जो है दुनिया में भी कामयाबी देंगे, आखिरत में भी कामयाबी देंगे। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।